یعنی یہ بات مسلمانوں کے دل میں ڈالنی کہ یہودیوں سے محبت کرو، عیسائیوں سے بہت زیادہ محبت کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ باز آنے والے نہیں تھے کہ وہ اپنے اس کفر سے رک جائیں یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلائل آ جائیں۔ یعنی اللہ کا ایک رسول آئے جو ان کے پاس صحیفوں کی تلاوت کرے جو کہ پاکیزہ ہیں، جن کے اندر پاکیزہ مضبوط کتابیں ہیں، مضبوط مضامین ہیں، اور نہیں تفرقہ ڈالا اہل کتاب نے مگر جب ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، اور وہ بھی اسی بات کا حکم دیے گئے تھے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، خالص اسی کی بندگی، یکسو ہو کر نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، اور یہ سب سے سیدھا راستہ ہے۔ سورہ بینہ ہے، اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے، بس 2-3 مضامین وہ قرآن پاک کے ترجمے کے مطابق ہی ہیں۔ شروع صورت کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا، اس میں کفر کی عمومیت کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفر اتنا عام ہو چکا تھا کہ اب اس کے سامنے خود بخود رکنے والے نہیں تھے وہ لوگ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو پھر کوئی نبی نہیں آیا جو پوری دنیا میں، تو کفر ایک عام ہو چکا تھا، ایک مرض جو وبا جو ہے وہ عالمی طور پر پھیل چکی تھی۔ تو ظاہری بات ہے جب مرض اتنی عام ہو جائے، جہالت اتنی عام ہو جائے، کفر اتنا عام ہو جائے، تو پھر اس کے لیے کسی ماہر ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ماہر مربی کی، ہادی کی، جو رہنمائی کرنے والا ہے اس کی ضرورت ہے۔ تو پھر اگلی آیات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جب تک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ ایک بڑا عجیب نکتہ ہے یہاں پر کہ اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے اپنے کفر سے باز آنے والے وہ نہیں، یعنی کفر اہل کتاب نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے شروع کر دیا تھا کسی نہ کسی حد تک۔ اسی تو قرآن پاک میں ہم بھی پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ یہود و نصارہ وہ اہل کتاب تھے، ان کے اوپر آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی، بالکل ایسا ہی تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کے اندر تحریف شروع کر دی تھی، اور جو اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کے اندر تحریف اور ترمیم کرے گا تو وہ کہاں مسلمان رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ترمیم شروع کر دی تھی، تحریف شروع کر دی تھی، جو ہے اپنی مرضی سے ان کے جو بڑے یہودیوں عیسائیوں کے بڑے علماء تھے انہوں نے ان کے اندر تبدیلیاں شروع کر دی تھی، مسئلوں کے اندر، ہر چیز کے اندر۔ کفر تو اسی سے ہو گیا، اور بہت سی چیزوں کے جو ہے اللہ کے احکامات کو انہوں نے تبدیل کیا، حرام کو حلال کیا، حلال کو حرام کیا، بہت سی چیزوں کو۔ تو یعنی کہ کفر پر وہ پہلے بھی آ چکے تھے۔ میں اس لیے یہ بات زور دے کر کہہ رہا ہوں، 2 وبائیں اس وقت تو عام ہیں، ایک تھوڑی سی پرانی ہے، ایک بالکل نئی آئی ہے۔ ایک تو پرانی وبا تو اس وقت عام یہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں اپنے دلوں میں کچھ ہمارے سکالر بھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ادھر ادھر بات کرتے ہیں، یہودی عیسائیوں کے بارے میں دل میں نرمی رکھو، وہ تو مسلمان ہیں، وہ تو ایسا اہل کتاب ہے نا جی، وہ تو ایسا ہے۔ اہل کتاب وہ رہ کہاں سے گئے ہیں یہ تو بتائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بھی پہلے سے کفر کر رہے تھے، کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، لم یکن منفکین کا تعلق لم یکن کے ساتھ، وہ باز نہیں آ رہے تھے اپنے کفر سے، اہل کتاب اور مشرکین تو چلو تھے ہی کافر، وہ تو اللہ اور اس کو رسول کو نہیں مانتے تھے۔ ابھی جو ماننے والے ہیں ان کو بھی، ان کے کفر کو بھی قرآن بیان کر رہا ہے، ہم تو اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اہل کتاب کے بارے میں خاص طور پر یہ بات کی جاتی ہے۔ اور اب تو آ کر نئے زمانے میں، نئے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے
ایک ابراہیمی جو ہے نا وہ طریقہ کار چل پڑا ہے، پاکستان میں بھی لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ ہمارے دارالخلافہ میں بھی ابراہیمی ہاؤس بن رہا ہے، ابراہیمی ہاؤس اور شہروں میں بھی بنا دیے گئے ہیں۔ ایک عالم ہے ہمارے پاکستان کے، وہ کہنے لگے میں گیا اٹلی کے اندر تو وہاں پر ابراہیمی ہاؤس بنا ہوا تھا، سعودیہ کے اندر بھی بنا رہے ہیں۔ ابراہیمی ہاؤس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ بات مسلمانوں کے دل میں ڈالنی کہ یہودیوں سے محبت کرو، عیسائیوں سے بہت زیادہ محبت کرو، اس لیے کہ وہ ایک ہی دین ہے۔ ابراہیمی ہاؤس کا مطلب ہے کہ وہ ایک عبادت گاہ بناتے ہیں جس کے ایک کونے میں عیسائیوں کی عبادت کی جگہ ہے، ایک کونے میں یہودیوں کی عبادت کی جگہ ہے، ایک طرف مسلمانوں کی۔ کسی کے لیے کرسیاں رکھی ہیں، کسی کے لیے دیوار بنائی ہے، یہودی جہاں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، کسی کے لیے قبلہ کی طرف صفیں بچھائی ہوئی ہیں اور ادھر قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، تاکہ مطلب یہ ہے کہ ایک سازش، ایک پروپیگنڈے کے تحت اسرائیل اور یہودیوں نے یہ بات چلائی ہے کہ ایک ابراہیمی دین، یعنی چھوڑ دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب کو چھوڑ کر پچھلے نبی کو جا کر پکڑیں، ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے مطابق ہیں۔ یہ تو بعد کی چیزیں ویسی ہو گئی ہیں، اصل میں تو ہم سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور اس کے مطابق آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں، اور ہم ترقی کرتے جائیں اور اسلام کو دباتے چلے جائیں، اسلام کو کھاتے چلے جائیں، تباہ کرتے چلے جائیں، تو وہ ہماری مرضی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن مسلمان آگے سے چوں بھی نہ کریں، آگے سے بولیں بھی نہیں۔ جو مسلمانوں کے دلوں میں نفرت ہے اس کو بالکل ختم کیا جائے۔ تو یہ بات ہے، ہم واضح طور پر قرآن پاک میں کہا گیا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین جو ہیں اپنے کفر سے باز نہیں آنے والے تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل آ جاتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آنے سے پہلے کی یہ حال تھا کہ یہ وبا جو ہے، یہ مرض عام ہو چکی تھی، کفر کی، شرک کی، جہالت کی، تو لازمی بات ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی پھر ایسے پیغمبر کی ضرورت تھی۔ رسول من اللہ یتلو، اب اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، ایسا رسول ہو جو اللہ کی آیات کو تلاوت کرے، رسول من اللہ، اللہ کا رسول ہو، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ اوراق کو، پاکیزہ صحیفوں کو بیان کرے، ان کی تلاوت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اہل زبان تھے عرب، تو تلاوت کے ذریعے کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ اب تیسرے چوتھے دن جو ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے چوتھے پانچویں دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان۔ کس بات پر مسلمان ہوا؟ انہوں نے بعد میں بتایا اپنا کہ میں اس لیے مسلمان ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا اپنے دروازے پہ بیٹھ کے اونچے اونچے قرآن پڑھتے تھے، میں وہاں کھڑا ہو کر سنتا رہتا، تو میری دوستی بھی تھی، تو پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں مسلمان ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف تلاوت قرآن پاک کا اتنا اثر تھا، وہ اہل زبان تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس کا بھی اتنا اثر تھا کہ وہ لوگ اس سے مسلمان ہو جاتے کہ رسول آئے، وہ آ کر ان پر پاکیزہ صحیفوں کی جو ہے وہ تلاوت کرے، ایسے پاکیزہ صحیفے فیہا کتب قیمہ، جن کے اندر بالکل سیدھے مضمون ہیں، صاف مضمون ہے، سیدھا راستہ بتلایا گیا ہے۔ اور وما تفرق الذین، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نا پہلے یہود و نصارہ سب جانتے تھے کہ آخر نبی آنے والا ہے، آخر نبی آئیں گے، ان کی کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، آپ کی صفات موجود تھیں، سب کچھ موجود تھا۔ اسی لیے تو یہ یہودی خیبر سے، ادھر ادھر سے، یمن سے، دوسرے علاقوں سے آ کر جو ہے یہاں آباد ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پر جو ہے نا آخر نبی کی بعثت ہونے والی ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ پتہ تھا کہ اللہ پاک اس کو جو دین عطا فرمائیں گے پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا۔ تو اب ان کو سب کچھ پتہ تھا، پتہ ہونے کے باوجود وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ نہیں تفرقہ ڈالا اہل کتاب نے مگر ان کے پاس دلائل بھی آ چکے تھے، یعنی دلائل آنے کے باوجود ان کی کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اور صفات ہونے کے باوجود ان لوگوں نے تفرقہ ڈالا اور مکر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سب سے پہلے منکر یہی لوگ بن گئے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اب آگے اللہ پاک جل شانہ اس آیت میں بتلا رہے ہیں کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی وہی تھی جو پہلے انبیاء کی تعلیمات تھی، یعنی فروعی مسائل مختلف ہوتے رہے، شرعی مسائل جو ہیں عبادت کا طریقہ الگ ہوتا رہا، کچھ چیزوں میں اس زمانے کے لحاظ سے اللہ پاک جل شانہ نے تبدیلیاں فرمائیں، لیکن اصولی موقف تمام انبیاء کا ایک تھا،
اللہ کی توحید، اللہ کے ایک دین کو خالص کرنا، شرک نہ کرنا، اور نبی جو ہے، رسول جو ہے، اس کی رسالت پر ایمان لانا، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت پر یقین رکھنا، یہ مضامین سب کے ایک تھے۔ وما امروا، اسی کو بیان کیا گیا کہ وہ نہیں حکم دیے گئے تھے مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کی بات کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کریں، حنفاء، یکسو ہو کر۔ دین اسلام اور اللہ پاک کا جتنے بھی ادیان دنیا میں 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے دنیا کے اندر کم و بیش، ان سب کا ایک ہی موقف تھا کہ یکسوئی چاہیے اللہ کے یکسو کو عبادت کی جائے۔ جب اللہ کی عبادت کی جائے تو اس میں کسی اور کا دھیان بھی نہ ہو، کسی اور کا خیال بھی نہ ہو، یہ چاہا جا رہا ہے ہم سے۔ میں اس سے اور مطلب نہ لے لیا جائے، ایک تو نماز کے اندر ہمیں دوسرے خیالات آ جاتے ہیں ادھر ادھر کے، وہ مراد نہیں ہے۔ خیال کا مطلب یہ کہ کسی اور خدا کو کوئی نہ ماننے والا ہو، کسی اور کو اللہ کی جگہ رکھ کر اس کے سامنے سجدہ کرنے والا نہ ہو، یہ مطلب ہے۔ بہت سے دنیاوی خیالات کا آ جانا یہ تو کوئی مطلب ہے کہ نماز کو توڑنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ اس سے اشکال نہ پیدا ہو جائے، میں نے کہا خلط ملط نہ ہو جائے۔ اس یہاں سے مراد یہ کہ خالص اس کے لیے عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کی عبادت کو جائز نہ سمجھے، کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو نہ جھکائے، اور یکسو ہو کر اس کے لیے عبادت کرے، حنفاء۔ یہ تمام انبیاء کا ایک ہی موقف تھا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، یہ بھی تمام انبیاء کو اللہ پاک نے جو ہے عبادت عطا فرمائی۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کریں، یہ مضامین سارے اکٹھے تھے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، اور یہ بالکل سیدھا راستہ تھا جو سب نبیوں کو دیا گیا اور اہل کتاب کو بھی دیا گیا۔ ان الذین کفروا، لیکن اہل کتاب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو ہم مانیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر حکومت کریں گے، آئے تو سب سے پہلے انہوں نے ہی انکار کر دیا۔ اللہ پاک کی بڑی عجیب شان ہے کہ یہودی بھی مدینہ میں آباد ہیں، عیسائی بھی مدینہ میں آباد ہیں، لیکن ایمان کی توفیق جو ہے وہ انصار کو ملی۔ اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، مدینہ سٹی کی جو آبادی تھی یثرب کی اس زمانے کی، ان کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ پہلے سال آ کر مکہ میں 6 مسلمان ہوئے، پھر اگلے سال زیادہ آئے، پھر اگلے سال اور زیادہ آئے، پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لیں۔ اللہ کا بھی حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی، ادھر تشریف لے گئے، وہ مدینہ دین کا مرکز بن گیا۔ تو جو اللہ کی شان ہے، کسی کو ہدایت دے دیں، کسی کو پیچھے رکھ دیں۔ جو پہلے جن کے پاس ساری معلومات تھیں ان کو ہدایت نہیں ملی، جو کسی کو بھی نہیں ماننے والے تھے ان کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی۔ اللہ پاک بڑے بے نیاز ہیں، اس لیے ہدایت اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہدایت کی دعا اللہ پاک سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اللہ پاک جل شانہ فرمانے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا نا، فی نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، یہ مخلوق میں سے سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے بدترین لوگ ہیں۔ جاننے بوجھنے کے باوجود یہ لوگ بعد میں مکر گئے، نہیں مانے، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ مشرکین کو اب بھی پتہ چل گیا تو پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو یہ بدترین لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک ھم خیر البریہ، یہ لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ خیر البریہ سب سے بہترین، خیر الناس جن کو کہا گیا ہے کہ سب سے بہترین لوگ ہیں، خیر البریہ۔ اب یہ جو ایمان اور عمل صالح والے لوگ ہیں ان کا بدلہ بیان کیا گیا ہے، جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس کیا ہوگا؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جو ہمیشہ ہوں گے، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ وہ نعمتیں ختم ہوں گی۔ پتجھڑ کا موسم تو ہمارے ہاں آتا ہے نا، ہمارے ہاں آتا ہے، جو بہار کے موسم میں عروج آتا ہے نا، وہ خزاں کے موسم میں زوال آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پتے جھڑ رہے ہیں، کچھ مہینہ ٹھہر کر، 1.5 مہینہ ٹھہر کر جو ہے درخت بالکل خالی ہو جائیں گے، وہی درخت پھر 2-3 مہینے کے بعد مارچ اپریل میں جا کر دیکھیں گے ہم، پھر پھول، پھر وہ درخت، پھر نئے کونپلیں نکلیں گی، خوبصورت سبزہ پھر چھا جائے گا ہر طرف۔ تو یہ تو یہاں پر ہے، جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا، جنات عدن ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر کبھی چیزیں تو رہتی ہیں، انسان چلا جاتا ہے، موت کا تو ڈر ہر وقت لگا ہوا نا، ابھی موت آئی، ابھی موت آئی، ابھی موت آئی، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، شام ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دوپہر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔
اس کا بھی اللہ پاک جل شانہ خالدین فیہا، اور نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی، ان نعمتوں میں رہنے والے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ماضی کا صیغہ بیان کیا گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جنت کے اندر ساری نعمتیں ہوں گی، لیکن ان نعمتوں کے باوجود جو ہے نا، اللہ پاک جل شانہ پوچھیں گے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ وہ ساری نعمتیں دینے کے بعد پوچھیں گے تم راضی ہو؟ کہ کہیں گے یا اللہ ہم راضی ہیں، آپ نے ہمیں اتنا دے دیا تو کسی چیز کی کمی تو نہیں ہوگی؟ یا اللہ کسی چیز کی کمی نہیں، جو استحقاق سے بھی آپ نے زیادہ دے دیا، سب کچھ تو آپ نے ہمیں دے دیا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہارے لیے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں۔ جنتی جب یہ رضا کی بات سنیں گے نا تو اس کے اوپر اتنی خوشی ہوگی، پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ کی رضا مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ راضی ہوگا تو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ دنیا تو گزر ہی جائے گی، لیکن رب راضی ہونا چاہیے، وہ کسی وقت ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے ناراض نہ ہو۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ نعمتیں، یہ رضا، یہ خیر البریہ، یہ سب کچھ کس کو ملے گا؟ اس کو ملے گا جو اپنے رب سے ڈر گیا، اپنے رب سے ڈر گیا۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو استحضار نصیب فرمائے۔ استحضار یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت یہ دھیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے عذاب بڑے سخت ہیں، اللہ کی نعمتیں بڑی اونچی ہیں، بڑی وسیع ہیں۔ ان سب چیزوں کا استحضار ذہن میں ہو ہر وقت۔ جب انسان گناہ کرنے لگا ہے، بد نظری کرنے لگا ہے، جھوٹ بولنے لگا، تو اس کو استحضار ہو کہ جو ہے میرا رب ہے، میں اپنے رب کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے۔ تو جو ڈرے گا نا اپنے رب سے، اس کے دل میں خوف ہوگا، رب کا استحضار ہوگا، اللہ جل شانہ اس کو جو ہے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو یقین نصیب فرمائے، عمل